یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں، یہ ہمارے گھر کے ارد گرد جو شیلز ملے ہیں، جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے، میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپہر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے، اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر، یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے، پھر ایک اور حملہ ہو گیا. تو میں اپنی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ، کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی. اور وہاں عورتیں تھیں، ہمارے نوجوان تھے، ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا، اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی؟ میرا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا، ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا. ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا، جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا، اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ الحق ہے، وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا، اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے، توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے. یہ توشہ خانہ ہے، اور یہ 70 سال سے یہی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا تحفہ ملا تھا، اسٹیٹ گفٹ، جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی، وہ آکشن ہو جاتی ہیں، وہ کوئی عجائب گھر میں نہیں رکھی جاتی. تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا، اسی کے اوپر کیس کر دیے، اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں. اور ابھی آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے، اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا. اب توشہ خانہ کا کیس لگا F8 کی کچہری میں. F8 کی کچہری میں 2 دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں. وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے، وہاں ججز بھی شہید ہوئے، ادھر ہی جب 2 دفعہ دہشت گردی ہوئی. تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے، اور خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں، جو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، یہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا، اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے. اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں، خطرہ ان سے ہے. تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دیں ادھر جانے کے لیے، اور اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدھر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے. جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے میں 2 دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی. اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو، اور اس جج نے میرے اوپر وارنٹ نکال دیا. اب یہ وارنٹ کیا ہے جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی؟ میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے، یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے، پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے، رینجرز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے. وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کرے، یہ ہے وارنٹ. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا. عدالت نے پیش کرنا، یہ پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا. رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان، انہوں نے شورٹی دے دی، ان کو میں نے آتھرائز کر دیا. انہوں نے شورٹی دی کہ وہ جو میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گارنٹی کرتے ہیں. 18 کو انہوں نے شورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوں گا. تو جب انہوں نے شورٹی دے دی
تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے اریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شیورٹی مل جاتی، وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں، اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے اریسٹ کرنے. اور یہ قانون ہے، یہ جو کوڈ آف کرمنل سی سی پی جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فار کرمنل سی آر پی سی، جو کوڈ ہوتی ہے جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے، اس کا سیکشن 75 کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی. تو وہ رات لے کے پھر رہا اشتہا خان یہ اب شیورٹی، اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا. وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا. اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں، یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں. یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کے عزائم، یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا، اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا ہے اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے. ان کا مقصد کچھ اور ہے. لندن کے اندر پلان بنا، وعدے کیے گئے نواز شریف سے. وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا، جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا، پی ٹی آئی کو ختم کروں گا، نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا. یہ پلان تھا پورا. یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے، میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو. اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی. کیوں میرے ورکرز اس طرح، جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی، میں تو کیا ان کو 2 دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں، بیگ میرا پیک تھا. لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں. کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو. جیل کے اندر تشدد کیا گیا. اعظم سواتی، شہباز گل، ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درویش، وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے. تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو، تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے. اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، صرف اس وجہ سے. سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا؟ میرے دیوار کے اوپر رینجرز چڑھ رہے تھے، اندر آنے لگے تھے. میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپر؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سیولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے، جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز دی، پروٹیسٹ تھے، کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے، اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو. ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے، سب پرامن. جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال،
मैंने कैंसिल किया, मैंने उसको खत्म कर दिया धरने को, क्योंकि मुझे डर था कि अब इंतशार की तरफ जा रहा है। उसके बाद 26 नवंबर लाखों लोग जमा थे वहां उस वक्त पिंडी में। हमारा प्लान था इस्लामाबाद में जाके धरना देना, लेकिन जब मैंने माहौल देखा जो उन्होंने 30,000 पुलिस जमा की हुई थी, तो मुझे पता था फिर ये तो जान के चाह रहे कोई क्लैश हो, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। हमने 8 मार्च को एक परमिशन ली हुई थी, इन्होंने हमें शाम को पुलिस ने परमिशन दी थी कि अपनी इलेक्शन रैली जो हमने अपनी 30 अप्रैल की इलेक्शन के लिए करनी थी, परमिशन मिली हुई थी, रूट अप्रूव था। सुबह लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के जत्थे खड़े हुए हैं और लोग रैली के लिए आ रहे हैं, और एकदम पता चलता है कि दफा 144 लगा दी जाती है। किस वजह से? इलेक्शन जब डेट अनाउंस हो जाए, आप इलेक्शन रैली के खिलाफ दफा 144 कैसे कर सकते हैं, वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट। और उसके बाद शेलिंग शुरू हो जाती है, जिस तरह अब आते साथ ही शेलिंग, डराना धमकाना मारना, और उसमें जिले शाह का जिस तरह कत्ल किया गया। तो उसके बाद जब अगले दिन हमने वो किया, फिर से इन्होंने जब बैन किया और इनका ख्याल था कि हम फिर से रिएक्ट करेंगे, मैंने फिर कैंसिल किया, क्योंकि मुझे पता था हमारे लोगों को गुस्सा था जो जिले शाह से, सब उसे प्यार करते थे। तो इसलिए हमने कैंसिल की, हमने पोस्टपोन की, ताकि कोई इंतशार ना हो। अब मुझे बताएं, रात से जब मुझे पता चला कि अच्छा ये वारंट आ गए हैं, तो चले मैं श्योरिटी दे देता हूं, वो बॉन्ड साइन कर देता हूं मैं उसके साथ, इश्तियाक खान के साथ, प्रेसिडेंट लाहौर बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो फिर क्या चीज रह गई थी, क्या वजह? अभी तक हमले हो रहे हैं, अदालत के अंदर हमारा केस पड़ा है, अदालत में हम गए हुए हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में, और अभी तक ये शेलिंग रेंजर्स ने फिर अटैक कर दिए। और मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि मेरे घर की दीवारों से कूद के अंदर आ रहे थे, क्या कोई कमांडो एक्शन करना था कि इमरान खान को पकड़ के ले जाना था? ये क्या मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। और मैं आखिर में अफसोस से कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुल्क को उधर आप लेके जा रहे हैं, और जो भी इस वक्त पावर में बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि ये मेरे हाथ से भी चीज निकल जाएगी। अब ये जो लड़कों ने, ये थोड़े से थे, जिस तरह इन्होंने वहां खड़ा होके टेयर गैसिंग सब के बावजूद इतनी भारी पुलिस की नफरी उसके सामने खड़े हुए हैं, सिर्फ इस खौफ से कि चेयरमैन को उठा के ले जाके ये फिर जेलों में तशद्दुद करेंगे। और खौफ ये है कि इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी और यही अब जेल में लेके जा रहे हैं। किसी को इत्मीनान नहीं है इन मुजरिमों को, ये जराइम पेशा लोग हैं, किसी को इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की, और वो ये नहीं है ये जो राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ है जिनके पास पावर है, क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की? क्या आपको फिक्र है कि ये मुल्क जा किधर रहा है? क्या आपको फिक्र है कि मैं, अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी, लेकिन उसका जो नतीजे में रद्द अमल आएगा, वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? किसको नुकसान होगा? जिस मुल्क की माइशत अभी बैठ चुकी है, भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं, मुल्क सुकड़ता जा रहा है, महंगाई आसमानों पे है, महंगाई ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई, तनख्वाहदार तबका पिस गया है, बेचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका 2 हफ्ते के अंदर उनके पास तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। उस माहौल के अंदर इंतशार फैलाना, क्या ये कोई पाकिस्तानी सोच रखे? ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ, तो ये हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये मेरी, अब ये जो बाहर लड़के हैं, ये मेरी नहीं सुन रहे। जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते। वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए, उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है। ये जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि 80 केसेस कर दिए हैं, ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, या मैं किसी जेल में चला जाऊं, और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेस में कि कभी एक वारंट निकल रहा है। तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है, इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। ये जो भी प्लान है लंदन का, इसके ऊपर ना काम करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और मेरी अपील है आप सबसे कि अब इस मुल्क का सोचें। आप जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारे तो कोई बाहर नहीं जाना, मैं तो कोई लंदन नहीं जाना, जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है या दूसरा उठ के वो बाहर चला जाता है। इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर है, हमारा तो जीना मरना यहां है। तो मेरा अकेले को फिक्र नहीं करना चाहिए, हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क का सोचना चाहिए जो उठ के लंदन नहीं चला जाएगा, जिसके बाहर डॉलर्स नहीं पड़े हुए। उन सबको सोचना चाहिए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। और अपनी अवाम को आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए, आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये जो एक छोटा सा तबका ऊपर हावी हुआ है, कानून के वो ऊपर बैठा है, हर किस्म का जुल्म करता है लोगों पे, खौफ के ऊपर मुल्क चलाता है, सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, यहां से पैसा चोरी करता है, हुंडी वाले से बाहर भिजवा देता है। मुल्क का सारी चोरी का पैसा आज इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स और लंदन और बाहर मगरबी कैपिटल्स में इनका पैसा पड़ा है। सिर्फ दुबई के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों ने, यह अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, 20,000 पाकिस्तानियों का दुबई में 10.4 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है अगर ये इन लोगों के हाथ में मुल्क रहेगा। इसलिए मैं कौम को आज कह रहा हूं कि आपने पूरी तरह इस हकीकी आजादी की जिहाद में शिरकत करनी है। पाकिस्तान